کراچی کے علاقے کھارادر کی جامع مسجد معصوم شاہ بخاری میں مولانا مفتی محمد اشفاق نے خطبہ جمعہ دیا، جس میں انہوں نے حج کی اہمیت و افادیت اور اس کی تیاری کے حوالے سے بیان دیا۔ ایک اور حدیث مبارک میں یوں بھی ہے کہ حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے صاف ہوتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد وہ بالکل صاف تھا، اس پر کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی خطا نہیں تھی۔ جس طرح اس وقت بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے حج کرنے کے بعد بھی اللہ جل وعلا اس کو اسی طرح خطاؤں سے پاک فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اب جیسے دوسری میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھا کہ یہ اتنا سارا ثواب اللہ کیوں دیتا ہے؟ دراصل حج میں مشقت بھی تو زیادہ ہے نا۔ انسان طبعی طور پہ فطری لحاظ سے اپنے مال سے پیار کرتا ہے، اپنے کاروبار سے پیار کرتا ہے، اپنے گھر سے پیار کرتا ہے، اور ان تین چیزوں سے زیادہ بندہ اپنے اہل و عیال سے پیار کرتا ہے، یعنی بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے، اولاد اسے پیاری ہے۔ یہ چار چیزیں بندہ جو ہے وہ کسی بھی قیمت پہ چھوڑتا نہیں ہے، اور حج وہ سفر ہے کہ اس سفر میں یہ چاروں چیزیں پیچھے چھوڑ کے بندہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ کاروبار بھی چھوڑ کے جاتا ہے، بچے بھی رہ جاتے ہیں۔ کوئی ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہو تو وہ بچوں کو بھی لے جاتا ہے، لیکن عمومی ایسا نہیں ہوتا۔ اولاد بھی پیچھے، گھر بھی پیچھے، کاروبار بھی پیچھے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بڑھ جاتا ہے، دو چادریں زیب تن کر لیتا ہے، اور اپنے فقر کا اعلانیہ طور پہ اظہار کرتا ہے۔ اچھا لباس پہننے والے بھی دو چادروں میں ملبوس نظر آتے ہیں۔ بڑی قیمتی جو ہے وہ برانڈ کی چپلیں پہننے والے صرف ایک جو ہے وہ سادہ سی عام سی چپل پہنے ہوئے ننگے سر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور پھر عرفات کے میدان میں ان کے بال گرد آلود، احرام مٹی میں بھر چکا ہوتا ہے، اور وہاں کوئی جو ہے وہ سامان عیش و عشرت نہیں ہوتا، اور پھر بندہ وہاں اللہ جل وعلا کے حضور اپنی عاجزی پیش کرتا، کھلے میدان میں ننگے سر کے ساتھ اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھا لیتا ہے۔ آنکھیں آنسوؤں کی جو ہے وہ چشمے جاری کر دیتی ہیں، بندہ صدائیں دیتا ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان، یا ذی الجلال والاکرام، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین آوازیں دیتا ہے۔ بندہ اس وقت اپنی ہستی کو بھول چکا ہوتا ہے، اپنی انانیت کو ختم کر چکا ہوتا ہے، خاک عرفات کے اوپر جو ہے اپنے تمام کبر کو مٹا چکا ہوتا ہے، صرف عاجزی کا پیکر بنے، خالی دامن پھیلائے، اس سے رحمت طلب کرتا ہے۔ قربان جائیں، احادیث کے مجموعے میں یہی مضمون ملتا ہے کہ 9 کا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ جل وعلا اپنے ناموں سے آواز دینے والوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، رحمت کے دریا کھول دیتا ہے، اور ان کو وہاں سے پاک کر کے واپس گھروں کو پھیرتا ہے۔ کتنا کریم اللہ ہے۔ یہ حج ہے، یہ حج ہے، اور اس کا قصد جو ہے کرنے والے کو بڑی خالص نیت اور عظیم ارادے سے اس کی طرف قصد کرنا چاہیے۔ اس کے اندر شوق جتنا زیادہ ہوگا اسی قدر برکات حج کی زیادہ پائیں گے۔ اسی طرح یہ ارادہ کرنے والوں کے تصور اور سوچ بھی کیا عظیم سوچ ہوتی ہے۔ جیسے تہذیب التہذیب کے اندر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سفر حج لکھا ہے۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، آپ جب سفر حج کے لیے گھر سے چلتے نکلتے تو اپنا جو ہے وہ جب غسل کرتے، احرام باندھ لیتے، احرام باندھنے کے بعد سواری پر سوار ہوتے تو ان کے رفقا، ان کے مریدین کہتے، حضور والا
آپ تلبیہ پڑھ لیجئے، کیونکہ تلبیہ پڑھے بغیر نیت کامل نہیں ہوتی، تلبیہ پڑھ لیجئے۔ کہتے مجھے اس ڈر سے تلبیہ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، میں کہوں لبیک تو آگے سے یہ نہ کہہ دیا جائے لا لبیک، کہ میں کہوں میں حاضر ہوں اور مجھے یہ آواز نہ آ جائے کہ تو حاضر نہیں ہے۔ کیا شوق تھا، کیا ذوق تھا، کیا معرفت تھی، کیا نورانیت تھی۔ شہزادہ امام حسین کا یہ حال ہے کہ وہ جب جانور کے اوپر پڑھتے بیٹھ کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جب پڑھتے رونے لگ جاتے، کہتے میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں، اور اس ذوق سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور روتے روتے جو ہے آپ اپنے جانور سے نیچے گر جاتے، آپ اپنی سواری سے روتے روتے نیچے آ جاتے۔ اسی طرح ذوق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی محبت و خوف کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے۔ خدا کی قسم مکہ مدینہ کا سفر واقعی عاجزی والا سفر ہے، اس میں جو تکبر کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ اس سفر میں قدم قدم پہ عاجزی، قدم قدم پہ آنسو بہانا، اللہ کے حضور سر جھکانا، وہاں کسی کو نہ کہنا کہ میں فلاں ہوں، یہ کہنے والے اکثر برباد ہو جاتے ہیں۔ وہاں اپنا سٹیٹس شو کرنا نہیں ہے، وہاں نوکر بن کے جانا ہے، غلام بن کے جانا ہے، خادم بن کے جانا ہے، خیر لینے جانا ہے اور خیر لے کے آنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں الزواجر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، وہ بزرگ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ میں مکہ میں جب پہنچا نا تو میں صفا مروہ کی سعی کر رہا تھا۔ صفا مروہ کی سعی کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک بغداد کا تاجر اور امیر آدمی وہ ایک کھچر پر سوار ہے اور آگے حاجیوں کو اس کے نوکر کہہ رہے ہیں راستہ چھوڑو فلاں آ رہا ہے، راستہ چھوڑو فلاں آ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اس میں حج پہ اپنا روب دکھا رہا تھا، اپنی ذات کو دکھا رہا تھا۔ کہہ رہے کچھ عرصہ کے بعد میں نے اسی کو بغداد کی گلیوں میں ننگے سر دیکھا، حسرت والے چہرے کے ساتھ دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، اور میں نے کہا تیری یہ حالت کیسے ہوئی، تیرے لیے تباہی یہ مقدر کیوں بنی؟ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بلندی اور کبر وہاں ظاہر کیا جہاں مجھے ظاہر نہ کرنا تھا، جہاں عاجزی کرنی تھی وہاں میں نے اپنا کبر ظاہر کیا، وہاں میں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، تو اللہ نے مجھے وہاں ذلیل کیا کہ جہاں میں ذلیل ہونا برداشت نہ کر سکتا تھا۔ مکہ کا سفر ہو تو وہاں نہ اپنی دولت کا ڈنڈورا پیٹو، نہ وہاں اپنے منصب کا ڈنڈورا پیٹو کہ میں فلاں ملک کا فلاں وزیر ہوں۔ ارے وہاں جو بھی جاتا ہے غلام بن کے جاتا ہے، عاجز بن کے جاتا ہے، خیر لینے جاتا ہے، اور جو عاجزی کے ساتھ جائے، جو خیر لینے جائے، تو پھر یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جس سے کوئی بھی محروم نہیں آتا، سب کو وہ خیر دیتا ہے، سب کی جھولیاں بھرتا ہے، سب پر رحمت نازل کرتا ہے، اور سب کو اپنے دروازہ کرم سے ایسے پھیرتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھے کیسا عظیم کرم ہے۔ یہاں یعنی وہاں جائیں پکے ارادے سے جائیں کہ میں اپنے مالک کے پاس جا رہا ہوں تو میں نے خالی نہیں آنا، میں نے خیر لے کے ہی آنی ہے، رحمت لے کے ہی آنی ہے۔ اور کاش اس نیت سے مکہ مدینہ جائیں کہ میں جا رہا ہوں دیدار مصطفیٰ کر کے آؤں گا، حضور کا دیدار کر کے آؤں گا، اس شوق کے ساتھ جائیں۔ اے حج کے لیے جانے والوں، اے سعادت مندو، اس دروازہ کرم پر پکی نیت ہو، خالص ارادے سے پہنچو، وہ کسی کو خالی نہیں پھیرتا۔ اے مسلمانوں حج کے دن ہے، ذوق بڑھاؤ، کبھی مسجد میں بیٹھ کے خیالات میں کعبے کا تصور جماؤ کہ اس وقت کتنے لوگ باب کعبہ کے ساتھ چمٹ کے آنسو بہا رہے ہیں، کتنے لوگ میزاب رحمت کے نیچے جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ مقام ابراہیم پر رو رہے ہیں۔ اس شوق میں اپنا وقت گزارو، برکت آپ کا مقدر بنے گی، خیر آپ کا اور میرا مقدر بنے گی۔ جتنے حج پر اس وقت ہیں اللہ ان کے صدقے ہم سب کو بھی بخش دے۔